بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مرزا حبیب اللہ یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک. سب سے گزارش ہے کہ جس کو اچھی ویڈیو لگے ان سے گزارش ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور فیس بک پہ سن رہے ہیں تو اس کو فالو کریں، اور کائنڈلی ریکویسٹ ہے حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں ویڈیو. انشاءاللہ امید کرتا ہوں اچھی ویڈیو لگے گی. آج میں ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں. عید رمضان المبارک ماشاءاللہ سے جاری ساری ہے، اور میں اس بارے میں بات کروں گا، اور کچھ عید آ رہی ہے اس حوالے سے بات کروں گا. یقین مانیے گا کہ پہلے رمضان میرے گزرے ہیں، الحمدللہ روزے رکھے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ سب کے قبول و منظور فرمائے، عبادات اور سجدے اور قیام قبول فرمائے. تو لیکن یقین کریے گا، یہ بات دل پہ یاد رکھ کے سنیے گا کہ جو آج اس دفعہ روزے رکھے ہیں اتنی جلدی یقین مانیے گزرے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ دن گنتی کے ہیں، چند دن گنتی کے ہیں. تو دیکھیں، یقین مانیے گا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یقین مانے 28 روزے اور اتنے روزے گزر چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ جو میں نے بندہ نہ چیز نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے، 2 نمبری ذرا شروع ہو گئی ہے، دھوکہ بازی ذرا شروع ہو گئی ہے، کرپشن ذرا شروع ہو گئی ہے، غریبوں کا حق کھانا زیادہ شروع ہو چکا ہے، تندرستوں کا حق کھانا زیادہ کھا رہے ہیں، اور غریب کو حق نہیں مل رہا. امیر حق کھا رہے ہیں، جو سفید پوش ہیں ان کو حق مل نہیں رہا. ان کو حق مل رہا ہے جو حقدار نہیں ہے، اور کیسے بولتے بھی نہیں کہ ہم حقدار نہیں ہیں. جو حقدار ہے وہ ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے. جب آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، کیونکہ کمزور کے وجہ سے، جو کمزور انسان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی امیر لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو رزق ملتا ہے. تو یقین مانیے گا کہ اتنا جلدی رمضان کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. کہ صرف یہ ہے کہ دسترخوان الگ ہو گئے، اونٹ ختم ہو گئے، پلیٹیں آ گئیں، پراتیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا ختم ہو گیا، ٹیبل پہ ختم ہو گیا، اپنے اپنے کمرے آ گئے اور جناب بیٹھ کے جناب کھانا کھایا. نہ کوئی برکت، نہ کوئی دعا، نہ کوئی سلسلہ، نہ کوئی بات. تو برکت کیسے ہوگی؟ چیز یہ ہے کہ آپ، دوسری بات کروں گا جو عید آ رہی ہے اس کے حوالے سے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ بازاروں میں رش و رش چل رہا ہے. خواتین بے پردہ ہو کے اور ایسا لباس پہن کے تیار ہو کے، پرفیومیں، کریمیں، میک اپ کر کے باہر اپنی نمائش کے لیے نکلی ہوئی ہیں. اور جو لفنگے اور جو ایسے لڑکے ہوتے ہیں جیسے وہ، پھر ان کو تو موقع ملتا ہے. آپ سونے کو، گولڈ کو، ہیرے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ڈبے میں بند کر کے الماری میں رکھتے ہیں. تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے بھائیوں سے، بیٹوں سے، کہ وہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو ایسے، یہ زیور ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. اس کو نہ باہر لے کے ایسے نمائش کے لیے نکلیں. آپ دیکھیں کہ جو امیر یہ 3 سوٹ، 2 سوٹ لے کے عید گزاریں گے، تو میری بات سنو، جو 3 سوٹ لوگے اس میں سے کیا غریب کا ایک حاصل حق نہیں بنتا؟ کیا اس غریب بچے کا، یتیم بچے کا، مسکین بچے کا، محلے میں جو ہے آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، آپ کا خالہ کا بچہ ہے، کسی کا ہے، رشتہ دار ہے آپ کا، کیا اس کا حق نہیں بنتا یار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم
یتیم بچے کے دیکھو تو اپنے بچے سے پیار بھی نہ کرو کہ اس کے دل میں نہ آئے. تو یہاں پہ کیا ہے, 3 جوڑے آ رہے ہیں, 3 جوتوں کے جوڑے آ رہے ہیں, مہندی لگ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب غریب کا بچہ کہاں پر گیا. یار اللہ کو جواب نہیں دینا آپ نے یار. کہاں آپ کے دل چلے گئے یار, کہاں آپ چلے گئے؟ کسی یتیم مسکین کا خیال ہی نہیں ہے. میں یہ بات حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, اگر کسی میری بات کو غلط کوئی ثابت کرے تو میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں, ان کو پیر ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کسی محلے میں کوئی غریب ہو, مسکین ہو, یتیم ہو, اس کو چھوڑ کے زکوٰۃ آپ مدرسوں کو دیں, تنظیموں کو دیں, اور کسی اور دیں تنظیموں کو, مدرسوں کو. ان کو نہیں لگتی جب تک آپ کے محلے میں یتیم مسکین غریب ہے, ان کو پہلے لگتی ہے پہلا حق ان کا ہے. پہلا حق کراچی کا نہیں ہے, میں اشارہ دوں گا بس, لاہور کا نہیں ہے, ہاسپٹل کا نہیں ہے. پہلا حق غریب مسکین یتیم کا ہے. کیا اس کا چولہا جل رہا ہے؟ کیا عید پہ جو تم کھاؤ گے ان کو میسر ہوگا؟ کیا افطاری یا سحری ان کی کیسی گزر گیا کوئی پوچھا ہے؟ کیا ان کے گھر گئے ہو؟ 3 سوٹ آپ نے درزی کو دی ہیں, ٹیلر کو دی ہیں, پیسے دے رہے ہیں سوٹ لے کے مہنگے, تو کیا غریب لے رہا ہے؟ کیا غریب پرانے تو نہیں پہن رہا؟ اگر پرانے پہن رہا ہے تو صبر کر رہا ہے, اس کا صبر کا اجر ہے. لیکن آپ کی بھی پوچھ ہے ماں بھائیوں بہنوں, آپ کی بھی پوچھ ہے. 2 سوٹ لیتی ہیں, 3 لیتی ہیں, تو ایک غریب بہن کو بھی دیں. محلے میں چیک کریں, اللہ کل کو سوال کریں گے آپ سے کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو رزق دیا تھا, آپ نے کیا کیا ہے؟ علماء کرام کیوں نہیں بتاتے کہ غریب مسکین اور یتیم محلے میں ہو تو مدرسے کو زکوٰۃ نہیں لگتی؟ وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں. قرآن ختم نہیں کیا تو جناب شروع ہو گئے. میں اب نام نہیں لیتا. پچھلے سال ایک مسجد میں 21 سوٹ اور 75 ہزار روپیہ ہوا تو وہ راضی نہیں ہے, اس دفعہ کوئی اور پڑھا رہا ہے. یہ تو حال ہے, یہ کاروبار بنا لیا ہے. درس دے کے, دروس دے کے, صرف بیان کرنے کے آتا ہے. صرف رمضان میں دیہڑیاں لگائیں, فجر کے بعد درس, عصر کے بعد درس, نماز تراویح کے بعد درس, تو کیا حاصل ہوا؟ دیہڑی لگی نا. یہ دیہڑی والا مہینہ ہو گیا ہے, یہ صرف کاروبار مہینہ ہو گیا ہے. یہ تو اللہ کو راضی کرنے والا, گناہ بخشنے والا, بخشوانے والا مہینہ ہے, تو اس کو کس طرف ہم نے لگا دیا؟ سب سے ریکویسٹ ہے, میری بات ہے, میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ باتیں غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اگر میں سب کچھ کر دوں تو عمل نہ کوئی سن کے کرے تو پھر اس کا فائدہ مجھے تو ہو جائے گا, لیکن جو سننے والے ہیں ان کو کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میرے کام ہے پہنچا دینا. تو یہ بات تھی. اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو محلے میں یاد رکھیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں کتنا فرق ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دور رہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں قیامت کے دن شفاعت اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ بات نہیں ہے, ایسے نہیں ہوگی. جو یتیم مسکین کا خیال کرے گا, اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان اتنا قریب ہوگا, جتنا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا, جتنے بال ہوں گے اتنا ثواب ہوگا. لوگوں خدارہ ریکویسٹ ہے, توجہ کریں غریبوں مسکینوں پر. محلے میں چیک کریں, باہر زکاتیں نہ دیں, اور حق جس کا ہے اس کو پہنچائیں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامل ناصر ہو. اللہ تعالیٰ فلسطین کو غیبانہ طریقے سے آزاد کرے. اللہ تعالیٰ
مسلم ممالک کو، جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ہوش کے نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو اسرائیل والے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود فرمائے، اور فلسطین کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کوئی مسلمان عطا کرے جو جیسے حضرت فلسطین کو عمر نے آزاد کیا تھا ایسا حکمران عطا کرے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ فی امان اللہ۔